السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم جو سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں، مختلف سوالات آئے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو بہت مختصر جواب چاہتے ہیں، کچھ سوالات ایسے جو تفصیل چاہتے ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اس کو پیسہ ملا کسی یتیم کی مدد کرنے کے لیے، اس کی شادی میں دینے کے لیے، اور وہ اس کی شادی میں شریک نہیں ہو پایا۔ اب وہ رقم اس کے پاس رکھی ہے، تو اس رقم کا وہ کیا کرے؟ تو اگر وہ رقم خاص اس یتیم کے لیے دی گئی تھی اور اس یتیم کی شادی ہو چکی ہے، تو پھر اس رقم کو ڈونیٹ کرنے والے کو واپس کر دینا چاہیے۔ اور اگر اس نے اس کو عام رکھا تھا کہ آپ کسی بھی یتیم کی مدد کر دیں، تو اگر اس یتیم کی وہ مدد نہیں کر پایا اس رقم سے، تو کسی اور یتیم کی یا مسکین وغیرہ کی مدد اس رقم سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پیسہ دینے والے نے جس کو رقم دی ہے اس کو ایک طریقے سے وکیل بنایا ہے۔ اس صدقہ کے اوپر اس نے اس کو وکیل بنایا، اور وکیل کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کام کو جس کا اس کو وکیل بنایا گیا صحیح طریقے سے اس کو ادا کرے۔ تو اس رقم کو وہ اپنے استعمال میں لائے یا اپنی مرضی سے کسی اور مصرف میں استعمال کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کام کے لیے اس کو سونپا گیا ہے اسی جگہ اسی مصرف میں اس رقم کو استعمال کرے۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ تہجد کی نماز عام دنوں میں کس وقت ادا کر سکتے ہیں؟ کیا فجر سے کچھ وقت پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ غالباً یہاں سوال کرنے والے کی مراد یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان میں عام طور سے لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تراویح کی نماز یہ تہجد ہی کی ایک شکل ہے، اور تراویح کی نماز عام طور سے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو باقی کے 11 مہینوں میں تہجد کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں، یا کب کون سا وقت بہتر ہے؟ یہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیے، تہجد کی جو نماز ہے، جس کو شریعت میں قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی عشاء کے وقت سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے آپ فجر کے طلوع ہونے تک اس نماز کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کا بہترین وقت کون سا ہے، تو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، یعنی اگر ہم پوری رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیں تو جو آخری لاسٹ جو تھرڈ حصہ ہے، یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تو اس مبارک وقت میں اس نماز کو پڑھا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی عشاء کے بعد فوراً پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس کو تہجد کی نماز پڑھنی ہو اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ آخر وقت میں پڑھے گا، تو وہ عشاء کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو آخری نماز جب وتر کو بنانا ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھے گا۔ اور یہ جو قیام اللیل کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ 11 رکعت ہم کو پڑھنی ہے، اور وتر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 3 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اس سے بھی زائد پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 پڑھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ 8 + 3 یعنی 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور باقی دنوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تیسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لڑکا دیندار ہے، لڑکی نکاح کے لیے راضی ہے، مگر لڑکی کا باپ اس کا نکاح اپنی بہن کے لڑکے کے ساتھ کرانا چاہتا ہے، جس پر لڑکی راضی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کی جو محبت کا مسئلہ ہے، اور جس کی بہت ساری ناجائز شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، شریعت میں یہ تمام شکلیں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ یعنی کسی لڑکے کے لیے جائز نہیں کہ کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ، یا کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ وہ اس طریقے سے تعلقات پیدا کرے اور اسے باتیں کرے اور پھر اس کو محبت کا نام۔ لیکن اگر انسان اس طریقے کی حرام کوششیں نہ کرے اور اس کے باوجود کسی کی شکل پر اچانک نظر پڑ جائے یا کسی کے بارے میں اس نے سنا ہے اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، تو ایسے کیس میں وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ شرط کیا ہے
لڑکی کے ولی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لڑکی کا باپ اگر زندہ ہے، لڑکی کی ماں زندہ ہے تو وہ سب سے پہلے ولی ہیں۔ اگر لڑکی کا باپ نہیں ہے تو لڑکی کا دادا ہے یا اس کے بھائی وغیرہ ہیں، وہ اس کے ولی بن سکتے ہیں۔ تو لڑکی کا جو ولی ہے اس کی رضامندی کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، کہ نکاح جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ، کہ جو عورت نکاح کرتی ہے بدون اذن ولیہا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، فنکاحھا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں ایک بڑی اہم بات یہ پوچھی گئی کہ اب وہ لڑکی کا جو باپ ہے وہ اس کا نکاح کہیں اور کرنا چاہتا ہے اپنے بھائی کے لڑکے کے ساتھ، جیسا کہ بتایا گیا کہ اپنے بھائی کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اور لڑکی اس پر راضی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ لڑکی کے نکاح کے لیے جس طریقے سے لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہے، ویسے ہی لڑکی کا بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تب بھی اس سے اجازت لی جائے گی، اس کی رضامندی تب بھی ضروری ہے، اور اگر لڑکی سیبہ ہے یعنی شادی شدہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تب بھی اس کی اجازت ضروری ہے۔ البتہ کنواری لڑکی اگر خاموش ہے، اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی مان لیا جائے گا۔ تو اس کیس میں اگر لڑکی راضی نہیں ہے لیکن وہ زبان سے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کے فیصلے پر وہ نکاح کر لے رہی ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن لڑکی اگر زبان سے کہہ رہی کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی تو پھر لڑکی کے والدین کو اس کا نکاح کہیں اور کرنا چاہیے، اور جس لڑکے کے ساتھ وہ محبت کرتی ہے اگر شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو اسی لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے اور والدین کہیں اور مناسب جگہ اس کا نکاح کرتے ہیں تو لڑکی کو اس پر راضی ہو جانا چاہیے، اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ تو میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ آٹومیٹک پیدا کرتا ہے، اس لیے نکاح ہونے کے بعد انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر واقعی میں دل میں کسی کی محبت پیدا ہو گئی ہو تو اس کو ترجیح دینا چاہیے، اگر شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہ ہو، اور واقعی میں اگر وہ لڑکا دیندار نہیں ہے یا شرعی اعتبار سے اس رشتے میں کوئی خرابی ہے تو پھر لڑکی کو اس سے باز آنا چاہیے اور اس کے ساتھ نکاح کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔